الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اب تک جو تذکرہ ہو رہا تھا وہ کافروں کا اور منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی ایمان والوں کو جنت میں دنیا سے جانے کے بعد میں کیا ان کو نعمتیں ملیں گی. اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کا ثمرہ بیان کر رہا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات. یاد رکھو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری دی جائے گی؟ کس چیز کی خوشخبری دی جائے گی؟ ایمان والا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان جن کی زندگیوں کے اندر ہوتا ہے ان کے اوپر حالات ہی حالات آتے ہیں. حالات کے بغیر ایمان کا جمنا ناممکن ہے. کہ ایمان ہو اور حالات نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کئی واقعات ہیں ایسے، کئی واقعات کہ ایمان کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری رگ و ریشے میں آپ کی محبت بسی ہوئی ہے. آپ مسکرائے، فرمایا کہ میری محبت کرنے والے کے اوپر مصیبتیں اس طرح سے آتی ہے جس طرح سے کوئی شخص پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور اوپر سے چٹان اس کے اوپر گر رہے ہیں، اس طرح سے مجھ سے محبت کرنے والوں کے اوپر مصیبت آتی. کیا مطلب؟ کہ ایمان لانے کے بعد مصیبت آئے گی؟ نہیں، وقتی طور پر مصیبتیں اللہ دیتا اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ مصیبت میں بھی مجھے یاد کر رہا نہیں کر رہا. دیکھو ذرا، میں صرف راحت میں تو کوئی بھی یاد کر لے گا، کوئی بھی یاد کرے گا راحت میں. ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے مخملی گدھی کے اوپر بیٹھ کر تسبیح گن رہا ہے، رات کو اللہ 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 کر رہا ہے، اور اس کے چھت کے اوپر سے جو ہے دوڑنے کی آواز آئی. اپنے وزیروں کو بلایا کہ بھائی میرے چھت کے اوپر سے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، کون ہے؟ پکڑ کے لے کے آؤ. لے کر آیا گیا. 2 لوگ نظر آئے. بھائی کیا بات ہے؟ کیوں تم ہو کون کہ بادشاہ کی چھت کے اوپر دوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہماری اونٹ گم ہو گیا ہے. جن 2 لوگوں کو پکڑ کے لے کر آیا گیا تھا کہنے لگے ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اس لیے ہم چھتوں کے اوپر تلاش کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ عقل سے اندھے ہو، اونٹ تمہیں چھت کے اوپر ملے گا؟ اونٹ اگر تلاش کرنا ہے تو جاؤ ریگستان میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، چھتوں کے اوپر سے کہاں اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ تو ان دونوں لوگوں نے جواب دیا کہ جس طرح سے اونٹ چھت کے اوپر نہیں ملے گا اسی طرح اللہ بھی مخملی بستروں پہ بیٹھ کر نہیں ملے گا. اللہ کو بھی پانا ہے تو مشقتیں جھیلنا پڑے گا، مشقتوں کو اٹھانا پڑے گا، تکالیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ ملیں گے. تو یہاں اللہ اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تم نے مشقتوں کو برداشت کر کے آئے، اے ایمان والو تم ایمان بھی لے کر آئے اور نیک صالح عمل بھی کیے، اب اللہ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے. کیا خوشخبری دے رہا اللہ؟
کہ ان لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیے انسان جنت کا تذکرہ اپنی زبان سے کر دیتا ہے، قرآن کے اندر جو جنتوں کے نعمتوں کا جو تذکرہ ہے وہ میرے حساب سے کوئی اور ہم سے اعلیٰ مفسر جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے انداز میں کر لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کس طرح سے تیار کی ہے، کس طرح سے اللہ نے بنایا ہے جنت۔ یوں ہی تھوڑی نہ کہہ دیا گیا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کو لے کر آؤ گے تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دوں گا، یہ معمولی بات تھوڑی نہ۔ اچھا دنیا کتنی بڑی ہے؟ آج تک کوئی انسان پوری دنیا گھوم نہیں پایا، اب دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اگر ملے گی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو عجوبہ ہوگا نا، اور دیکھنے کی چیزیں، گھومنے کی چیزیں، بادشاہی ویسی ہی ہوگی، تبھی تو اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد میں اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کو رزق کے طور پر، کھانے کے طور پر پھل دیا جائے گا۔ یہاں بات سمجھیے کتنا بہترین اشارہ اللہ کر رہے ہیں، جنت کے کھانوں کا تذکرہ اللہ کتنے اچھے انداز میں کر رہے ہیں کہ ان کو کھانے کے طور پر ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر ان کو دیا جائے گا۔ وہ تو کہیں گے ارے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی ہمیں دے دیا گیا ہے۔ یہاں بہت زبردست بات بتلائی جا رہی ہے۔ ہم بھی آج کل منڈی میں جاتے ہیں، اب منڈی میں جائیں گے دیکھیں گے ایک پھل ہے، اس پھل کو ایک انار ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے دکان کے اندر بھی وہ وہی انار رہے گا، لیکن دونوں کا ذائقہ ایک ہی رہے گا۔ ارے رہے گا نہیں رہے گا، دونوں کا ذائقہ ایک ہی، انار ہے یہ بھی انار ہے وہ بھی انار ہے، دونوں کا ذائقہ ایک ہی ہے، یہ بھی موسمبی ہے وہ بھی موسمبی ہے، دونوں کا ذائقہ ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوگا کہ جب جنتی کو جب پھل دیا جائے گا نا، جب اس کو کھانے کے طور پر جب پھل دیا جائے گا تو کہے گا ارے یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، یہ تو وہی انار ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے ذرا اس کو ہاتھ میں تو لے، اس کو ذرا ہاتھ میں تو لے۔ تو جب یہ ہاتھ میں لے گا، ہاتھ میں لیتے ہی اس کا ذائقہ اس کی زبان پہ ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا، ذائقے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرشتے پھر کہیں گے ذرا اس کو زبان پر تو لے۔ تو جب وہ زبان پر لینا شروع کرے گا تو اس کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ، ہم نے آج تک تو ایسی پھل نہیں کھائے، آج تک ہم نے ایسا پھل نہیں کھایا، آئے ہائے ہائے۔ وہ سوچے گا مجھے دودھ ملے، اور اس کے سامنے وہی دودھ آ جائے گی جو دنیا میں دودھ پیتا تھا، وہ اسی کلر کی دودھ آئے گی، اور جب کہے گا ارے یہ تو وہی دودھ ہے جو دنیا میں پیا تھا، فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے ذرا پی کے تو دیکھ۔ جب وہ اپنی زبان پر لے گا، حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنت کی شراب کو، جب جنت کی پانی کو، جب جنت کے شہد کو، جب جنت کی دودھ کو جب انسان اپنی زبان پر لے گا تو اس کے پینے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور جاگ جائے گی۔ جب وہ دودھ پیے گا نا تو پیتے ہی اس کے اندر کی روحانیت اور جاگے گی اور تڑپ پڑے گی اللہ کی محبت پر۔ جنت جنت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں گوشت کھاتے ہیں، ہڈی کو چبا دیتے ہیں اور چبا کر پھینک دیتے ہیں، ہے نا، وہ جنت ہے۔ وہاں پر جب ہمیں گوشت ملے گا نا تو جب ہم ہڈیوں کو چبائیں گے تو چبا کر جب پھینکیں گے نا تو جب چبا کر ہم یوں ڈال دیں گے تو وہ ہڈی ہم ڈالتے ہی اس ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت آنا شروع ہوگا، اور اس میں پھر سے پر لگیں گے، اس میں پھر چڑیا جو ہے پھر جو ہے وہ مخلوق اپنے آپ کو چلنا شروع ہو جائے گی۔ جنت یوں ہی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی نہ ہے، جنت تو ایسی ہے کہ انسان جنت کے اندر جانے کے بعد میں وہاں کی لذتوں پہ ایسا مائل ہو جائے گا کہ ہر آئے دن اس کو نئی نئی چیزیں دکھے گی۔ ابدی زندگی ہے، ہر آئے دن اس کو نئی نئی چیزیں دکھے گی۔ جمعے کے دن ہر انسان چاہتا نا پورا ہفتہ ٹھنڈی کے موسم میں آدمی نہ نہائے، لیکن جمعے کے دن نہاتا ہے۔ کیوں؟ کیا مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، تو اللہ رب العزت جمعے کے دن جو ہے جنت کا بازار رکھیں گے۔ دنیا کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جنت البقیع، دنیا والے اس کو قبرستان کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو نام رکھا گیا جنت البقیع۔ جنت میں بھی ایک بازار ہے جس کا نام ہے جنت البقیع، لیکن وہ بازار کیسا ہوگا معلوم ہے؟ وہ بازار ہوگا چہرہ لٹکا ہوا رہے گا، اس بازاروں میں انسان جائے گا
جمعے کے دن جب جائے گا اس بازار پہ تو جب اس چہرے پر اس کی نظر پڑے گی، ہر انسان کے چہرے جب اس کی نظر پڑے گی چہرے پر تو لٹکا ہوا رہے گا، سوچے گا کاش یہ چہرہ میرا بھی ہوتا. اس کے خیالوں میں یہ بات آئے گی اور اللہ اس کے چہرے کو ویسا بنا دیں گے. لباس وہاں پر دکانوں میں نہیں ملیں گے، لباس کے درخت لگے ہوئے رہیں گے، لباسوں کے درخت لگے ہوئے رہیں گے. اب وہ جائے گا اس درخت کے پاس، پھل کو توڑے گا. اب پھل جب ٹوٹے گا، اشارہ کرے گا، پھل ٹوٹے گا. جب پھل ٹوٹے گا ایسے ایسے کلر کے اور ایسے ایسے ڈیزائن کے کپڑے اس کے سامنے نکلیں گے، اس کے خیالوں میں نہیں رہے گا کہ ایسے بھی کپڑے ہو سکتے ہیں، اور چاہے گا کاش مجھے یہ کپڑا مجھے نصیب ہوتا. اس کے لباس ویسی ہو جائیں، ایسے لباس ہو جائیں. تو جنت کوئی یوں ہی چیز نہیں ہے، جنت بڑے مزیدار چیز ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ ایک جملے میں بات ختم کر دی، ایک ہی جملے میں کہا کہ بہت آسان ہے جنت ملنا. نہ کتنا آسان ہے کہ اپنا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لے، دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا. انسان جب اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ لے گا تو اس کا دوسرا قدم کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ کام کر کے آؤ، ایمان لے کر آؤ، عمل صالحات کر کے آؤ، تمہیں جنت ملے گی، ساری چیزیں ملیں گی. اور پھر آخر میں اللہ نے کیا بہترین بات فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پاکیزہ بیوی سے کیا مراد؟ پاکیزہ بیوی سے کیا مراد؟ آج ہماری جو بیویاں ہیں اللہ جو مرد کے لیے حلال کیا ہے، وہ بیویاں ناپاک بھی ہوتی ہیں. ارے ہوتی نہیں ہوتی، ناپاک ہوتی ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، دستور ہے. لیکن وہاں وہ بیویاں ناپاک نہیں ہوں گی. رات کو سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ صبح جب ہوتی ہے تو آنکھوں میں کیچڑ لگ جاتے ہیں. بالوں پر کنگھا نہ کریں، بالوں کو نہ دھوئیں تو بالوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے. انسان قریب ہونا پسند نہیں کرے گا. اگر ایک عورت اپنے چہرے کو اگر صاف نہ کرے، نہ دھوئے، تو مرد اس کے قریب آنا پسند نہیں کرے گا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہاں وہ پاکیزہ بیویاں ان کو ملیں گی. پاکیزہ سے مراد 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ پاکیزہ جو باطنی پاکیزہ ہے، یعنی نفاس سے، حیض سے، یہ ساری چیزوں سے پاک ہوں گی. اور مفسرین نے اس کا دوسرا تشریح بھی یہ نکالا ہے، پاکیزہ سے مراد ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ مرد کے لیے اپنی محبت کو نچھاور کرنے والی ہوں گی. دنیا میں کیا محبت نچھاور کرتی تھی، اس سے زیادہ محبت نچھاور کریں گی. اور ایسی محبت نچھاور کریں گی کہ انسان گمان میں نہیں کرے. سوچے گا کاش دنیا میں مجھ سے ایسی محبت کرتی. ہاں خیر. اب تیسرا تفسیر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ پاکیزہ سے مراد یہ ہوگا کہ ان کی سیرت اور ان کی ظاہری اور باطنی اللہ کی یا اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی محبت میں ایسی پاکیزہ ہوگی کہ مرد جب بھی اپنی محبت کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی 2 چیزیں اس کے دلوں کے اندر بڑھ جائے گی. 2 چیزیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جب بھی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے گا 2 چیزیں اس کے دلوں کے اندر بڑھے گی. پہلی چیز اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، اور دوسری چیز بیوی کی محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بات ہم کو بتلایا گیا ہے، کیا بات؟ کہ بھائی ایمان لے کر آؤ. کیسا ایمان؟ جس ایمان کے اندر کوئی بھی شک نہیں، شبہ نہیں. اور پھر عمل صالحات کرو. عمل صالحات کیا ہے؟ عمل صالحات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں، شریعت ہیں، ان تمام چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.